السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بلکہ برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بھر کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سنا ہوگا، کیونکہ خبر دے تو اتنے افضل ہے ہمارے لیے۔ اور ان کی جو پریشانی ہو گئی ہوئی ہے، پورے سی ایموں کو جتنے بھی این ڈی اے کے ہیں، بی جے پی کے ہیں، سب کو روڈوں پہ نکال دیا گیا پرچیاں بانٹنے کے لیے، پرچیاں بانٹنے کے لیے کہ جو ہے سو اب اچھے دن آئیں گے بھائی۔ پہلے کے اچھے دن تو یہ دن دیکھ لیے، اب نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے اور لوگوں کو پھر وہ پاگل بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کی چکر میں۔ لیکن یہ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ دیش واسی اب جاگ چکے ہیں، اب ان کی گندگی اب چلنے والی نہیں ہے، نہ ان کی باتوں پہ کوئی یقین کرے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے۔ ویسے ایک قصہ دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، میں بتا دیتا ہوں، دکھانا تو خیر وہ مارم تھوڑی رکھیں گے تو ویڈیو تو چلی جائے گی، اس لیے آپ لوگوں کو بول دیتا ہوں میں۔ اور اس کی وجہ نئے رکھنے کی ویڈیو وہی تھی، کیونکہ جو آج ڈھونگی سنیاسی چندی چور بونے جوکر کو جو بہار میں جو درگت کی گئی، جو اس کی جو حالت بنائی گئی، وہ قابل تعریف ہے۔ قابل تعریف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو سوئے ہوئے لوگ جاگ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اس پاکھنڈی کو لانے کی بہار کو ضرورت کیا تھی؟ سنیاسی، یہ ڈھونگی، یہ بونا، یہ جوکر آیا کیوں؟ پہلے یو پی پورا برباد کر کے رکھ دیا، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اور وہ ایک نہیں ہے میرے بھائی، اور ساروں کے سارے، اور صرف بہار میں نہیں، گجرات میں، گجرات بھی یاد آ گیا ان کو، یو پی بھی یاد آ گیا، پنجاب بھی یاد آ گیا، یعنی پورے اسٹیٹوں میں پھر رہے یہ لوگ کہ اب کچھ، کیونکہ ان کو معلوم ہے، کیونکہ ہر طریقے سے ان کا صفایا لگ بھگ طے ہے۔ کب تک بیوقوف بنتے ہیں بھائی؟ ان کو خود پتا ہے کہ اب یہ لوگ کا چلنے والا نہیں ہے، تو نئی نوٹنکی یہ چل رہی ان کی، اب سی ایموں کو باہر نکال دیے روڈوں پہ لوگ پرچیاں دے کے ہاتھ میں۔ لیکن اب یہ پرچیاں لے کے عوام کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پھر بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ ہمارے دیش کو، دیش واسیوں کو کس سمت لے جا چکے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے ان کے ان دھندلی باتوں میں نہیں آنے والے، نہ کوئی ان کے بارے میں سوچنے والا ہے، کیونکہ ان کی اتنی گندی سوچ، اتنی گندی ذہنیت، کیونکہ یہ دیش کے حق کے لیے سوچے نہیں کبھی، نہ دیش واسیوں کے لیے سوچے کبھی۔ ان کو صرف اپنا مطلب تھا کسی طریقے سے ڈرا کے، دھمکا کے، دیش واسیوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے خابیص رہنا۔ لیکن ان خبیثوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ ان کی بھی یہ حالت ہوتی ہے۔ ابھی سپریم کورٹ ساری چیزیں جان چکا ہے، اس لیے اور الیکشن کمیشن ان کے بیچ میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ اب انہوں چاہے لاکھ خریدنے کی کوشش کرو، اب وہ اپنے آپ کو بیچے گا نہیں، کیونکہ ان کا باپ ٹھہرا ہوا ہے ادھر راہل گاندھی، جو بچہ سمجھتے تھے، اب بچہ جو ہے سو بڑا دے رہا ہے، اب وہ اس کو بچہ نہیں بور بچہ سمجھ رہے ہیں لوگ، اس کے نام سے بھی گھبرا رہے ہیں لوگ۔ اب ان کے نیند میں بھی راہل گاندھی دکھ رہا ہے، اس لیے لوگ سو رہے نہیں کم، جاگ رہے زیادہ، کیونکہ کہیں نیند میں پھر راہل گاندھی نہ آ جائے، تو ہر طریقے سے اس کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جیتی جاگتی مثال لکھنؤ کے اندر غیر ضروری اس کے اوپر ایف آئی آر کیا گیا، جبکہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ایک نہیں، وہ صاف کہہ دیا، ویسے 10 بھی کرنے دو، پھر بھی دیش واسیوں کے لیے
میری جان بھی حاضر ہے. جس طریقے سے دیش واسیوں کو جو درگت بنا کے رکھے، ہر حال میں میں یہ حالات سے، یہ حال سے نکالوں گا دیش واسیوں کو، اور ان کی حال حقیقت، ان کی سچائی بتاؤں گا دیش واسیوں کو. ہائیڈروجن دیکھ لیا، ابھی سب سے بڑا گرنے والا ہے، لیکن بول دیے انہوں نے الیکشن سے بہار کے 15 سے 20 دن پہلے پھاڑیں گے وہ، تاکہ وہی لوگوں کو پتا چلے. اگرچہ ابھی سے پھاڑ دیے تو پھر جب تک بھول جائے گی پبلک. اس لیے جو کر رہے ہیں وہ قابل تعریف کام کر رہے ہیں. اب ان کی کوئی ایسی حرکت چلنے والی نہیں ہے، نہ ایسا انہوں گمراہ کر سکتے بی جے پی والے، آر ایس ایس والے، این ڈی اے والے، اور ان کی کوئی چیز نہیں. اور چیٹر کمار کی تو ایسی حالت ہونے والی ہے، یہ تو آپ لوگ بتائیں گے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ پیون نیڈو کا بھی وہی حال ہوگا، کیونکہ اس کے اتنا زہریلا، گندا، خبیث، غلیظ، دغلے باز ویسے انسان کو تو ہم نے صدیوں میں نہیں دیکھا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.